ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، نوجوان ساتھیوں، ہم نے جو کچھ خطبے میں کہنے کا ارادہ کیا ہے اسی کی مناسبت سے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالی ہمیں حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہیں. رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، دو چیزوں کو ذرا جلدی کر لو، تاخیر نہیں کرو، کوئی اس میں سستی اور کاہلی نہیں ہو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دو چیزیں ہیں، ذرا ان کو حاصل کر لینے اور جمع کر لینے میں جلدی کرو، سستی نہ کرو، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. نمبر ایک، اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، ایسے اعمال کر لو جس سے تمہارا رب تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے. بہت بڑی چیز ہے دوستو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، پہلی چیز تو یہ ہے جس کے لیے کوشش کر لو، دوڑ دھوپ کر لو، جتنا جلدی ہو اس کو حاصل کر لو. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرا لو. آنکھ بند ہونے کے پہلے پہلے، ملک الموت کو دیکھ لینے کے پہلے پہلے جو چانس ملا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کے توبہ، استغفار، ایسے اعمال کریں، ایسی نیکیاں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے تاریخ صغیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ چار نوجوان ماشاءاللہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، مصعب ابن زبیر، اس قسم سے چند نوجوان حتیم میں بیٹھے تھے خانہ کعبہ کے اندر. حتیم میں چاندنی رات تھی، سب لوگوں نے طواف کیا. ان میں سے آپس میں مشورہ دیا کہ ایسا کرو، چلو ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی دعا مانگے. اور چار نوجوان تھے. نمبر ایک عبداللہ ابن عمر، نمبر دو عبداللہ ابن زبیر، نمبر تین مصعب ابن زبیر، نمبر چار عروہ ابن زبیر. تین سگے بھائی تھے جو تینوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، اور ایک عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے بیٹے عبداللہ ابن عمر تھے. کتنی فکر تھی. آج دوستو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے
کہ روح قبض ہونے کے پہلے پہلے، اور یہ پتا نہیں ملک الموت کب کس کے پاس آ جائیں۔ پہلے تو مرنے میں دیری لگتی، جب تو مرنے میں دیری بھی نہیں لگتی ہے۔ انسان جا رہا ہے، کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے موت کو بالکل یاد رکھتے ہوئے ہر وقت یہ فکر ہو کہ ایسے اعمال کر لے جو موقع ملا ہے، جن اعمال کی وجہ سے زندگی کے سارے گناہ ہمارے معاف کر دیے جائیں۔ چاروں بیٹھے ہیں حتیم کے اندر، چاروں نے کہا چلو آپس میں ہر نوجوان آج اپنے اپنے پسند کے مطابق دعا کرے۔ ایک دعا کرے گا اور تینوں اس پر آمین کہیں گے۔ بڑی اچھی نیت تھی۔ چاروں نے طے کیا کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی پسند کی دعا کرے اور تیسرے اس پر آمین کہیں گے۔ چلو سب سے پہلے کون دعا مانگے؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے دعا مانگی، جو بڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ میری ایک تمنا ہے، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حجاز مقدس کی حکومت عطا کر دے، تاکہ حجاج بن یوسف کی وجہ سے جتنی بدعنوانیاں ہوئی ہیں ہم سب کو ختم کر کے عدل انصاف کی حکومت حجاز میں قائم کریں۔ بڑی اچھی دعا تھی، تینوں نے کہا آمین۔ اس کے بعد باری آئی ان کے چھوٹے بھائی مصعب ابن عمیر کی، بھائی تم دعا مانگو۔ انہوں نے دعا مانگی، اللہ میری دو تمنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دونوں پوری کر دے۔ لوگوں نے کہا کیا؟ کہا نمبر ایک ہمیں عراق جیسے مالدار ملک کا گورنر بنا دے، نمبر دو عائشہ بنت حسین اور عائشہ بنت طلحہ، یہ دونوں بڑی دیندار دونوں بچیاں ہیں، اللہ دونوں سے ہماری شادی کرا کر کے ہمارے گھر کو آباد کر دے۔ اب تینوں نے کہا آمین۔ بڑی اچھی دعا ہے بھائی، کوئی دنیا نہیں مانگ رہا ہے، بڑی اچھی۔ اب تیسرے نے کہا، تیسرے میں عروہ ابن زبیر جو ان میں سب سے چھوٹے تھے، انہوں نے کہا اللہ نہ تو مجھے حجاز کی حکومت چاہیے جیسے ہمارے بڑے بھائی نے مانگا ہے، اور نہ ہمیں عراق کی حکومت چاہیے جیسے ہمارے مجلے بھائی نے مانگا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کتاب و سنت کا عالم بنا دے، اور اتنا بڑا عالم بنا دے کہ ساری زندگی لوگوں کو پڑھاتے رہیں اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ ہم سے علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ آئے۔ بڑی اچھی دعا تھی، لوگوں نے کہا آمین۔ یہ تین گزر گئے، اب اس میں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب بچے۔ بھائی آپ مانگے، عمر ابن الخطاب کے شہزادے، کہا اللہ تعالیٰ ان تینوں بھائیوں نے جو مانگا ہے میں کچھ نہیں مانگتا، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جب رب تیرے سامنے ہم کھڑے ہوں، ہمارے نام اعمال کو دیکھیں اور کہے عبداللہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، انکار تو نہ کر سکوں، لیکن اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو یاد کرانے کے بعد کہے جا عبداللہ ہم نے تیری مغفرت کر دیا۔ یہ تمنا تھی لوگوں کی مغفرت کی۔ لوگوں نے کہا آمین۔ راوی کہتے ہیں ہم نے تینوں کو دیکھا، بڑے بھائی عبداللہ ابن زبیر کو اللہ نے حجاز کی حکومت عطا کیا، تینوں کی دعا۔ ہم نے دیکھا مصعب ابن عمیر، ان سے چھوٹے بھائی جو تھے، اللہ نے عراق کا گورنر بنایا اور دونوں بچیوں سے شادی بھی کرا دی۔ اور عروہ ابن زبیر جو چھوٹے بھائی تھے، ہم نے ان کو دیکھا فجر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے تو ساری دنیا کے لوگ کاغذ قلم لے کر کے مسجد نبوی میں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ تینوں کو تو دیکھ لیا، لیکن ہمارے بھائی عبداللہ نے جو دعا مانگی کہ قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہوں طرف ہمارے گناہوں کی مغفرت کر کے ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل کر دے، انشاءاللہ جب تینوں کو صحیح پایا ہے تو قیامت کے دن عبداللہ ابن عمیر کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے گا، ان کی دعا قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں مغفرت کی ذرا فکر ہونی چاہیے۔ ایک نوجوان صحابی خانہ کعبہ میں حتیم کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں چاہیے فلاں چاہیے فلاں چاہیے، تو عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میری دلی تمنا ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو طرف ہماری مغفرت کا اعلان کر دے۔ دعا کرو دوستو یہ فکر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ تو پہلی چیز وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم،
لوگوں ذرا جلدی کر لو، اپنے رب سے مغفرت مانگ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کراؤ، ایسے ایسے اعمال کرو، ایسی ایسی نیکیاں کرو، صدقات خیرات، ہر وہ عمل کرو جس سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ نمبر 2، وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کو حاصل کرنے کی بھی اسی زندگی میں کوشش کر لو جس جنت کی لمبائی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہوگی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے 2 چیزوں کا کہ حاصل کرنے کا حکم دیا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ذرا کوشش کر لو، یہی ایک چانس ملتا ہے، اس کے بعد کوئی اور چانس ملنے والا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد میں شہید ہوئے، شہید کر دیے گئے دشمنوں کے ہاتھوں، ماشاءاللہ گھر میں 9 بیٹیاں تھی۔ کتنی؟ 9 بیٹیاں، 3 کی شادیاں ہوئی ہیں اور 6 کنواری بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، اور ایک بیٹا چھوڑ گئے، عبداللہ ابن عمر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک نوجوان کم سن بھائی ہے اور 9 بہنوں کا ذمہ دار، شہید ہو گئے۔ عبداللہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں تو 6 بہنوں کنواری یہ بیٹھی ہیں، ان کی شکل دیکھی نہیں جاتی۔ ذرا سوچو، ایک انسان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری کہ 6 بہنیں گھر میں کنواری بیٹھی ہیں اور باپ شہید ہو گیا، ان کی شکل نہیں دیکھی جاتی، روتے ہیں اور برداشت نہیں ہوتا تو آ کر کے گھر کے دہلیز پر باہر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بہنیں ذرا نظروں سے اوجھل لیں، باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب باہر آ کے بیٹھ جاتا تو میرے والد پتہ نہیں گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کتنے لوگوں سے قرضہ لیا تھا، اچانک شہید ہو گئے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ آدمی آتا، عبداللہ تمہارے باپ نے اتنا ہم سے لیا تھا، کب واپس کرو گے؟ کہتے ہیں دوسرا آیا، تیسرا آیا، کہا ہمارے لیے بڑی سخت آزمائش، اندر بیٹھتا ہوں تو 6 بہنوں کی شکل دیکھی نہیں جاتی، کیا کروں گا، کہاں سے شادیاں کروں گا، کیسے پرورش کروں گا؟ اور باہر جاتا ہوں تو یہ قرض جن لوگوں نے دیا ہے، اتنے لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے کہ وہاں بھی بیٹھنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں ایک دن روتا ہوا ایسے بیٹھا تھا دروازے پر، بہنوں کی شکلیں آئی گھر میں، دیکھی نہ گئی تو میں آ کر کے دہلیز پر بیٹھ کر کے روتا بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام کا گزر ہوا ادھر سے، آپ نے ہمیں روتے ہوئے دیکھا، فرمایا جابر کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، باپ شہید ہو گیا، 6 بہنیں اندر ہیں، ان کی شکل نہیں دیکھی جاتی ہے، جب ایک تو روتی ہیں وہ، دوسرے ہمیں ان کے مستقبل کا فکر، ایک تو وہاں نہیں رہا جاتا۔ جب باہر آتا ہوں تو ایک والد صاحب گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اتنے لوگوں سے قرضہ لے لیا تھا، اب وہ سارے لوگ مطالبہ کرتے ہیں، میرے پاس نہ اندر سکون ہے مجھے نہ باہر سکون ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اتنا مال دے دیں کہ ہم سب کا قرضہ ادا کر سکیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی اور فرمایا تم باپ کی فکر نہ کرو، معلوم ہے تمہارے باپ عبداللہ جب شہید ہو کے گئے تو یہ دنیا کا پہلا شہید تمہارا باپ ہے، جس کی شہادت کو اللہ نے اتنا قبول کیا کہ اس سے پوچھا عبداللہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو میرے والد نے کہا اللہ بس ایک ہی چیز چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ میں دنیا میں واپس لوٹا دیا جاؤں، کفر اور شرک کا مقابلہ ہو، جیسے ایک مرتبہ میں شہید ہوا ہوں ایسے دوبارہ پھر شہید ہونے کا مزہ چکھ لوں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ ایسے بار بار قیامت تک ہمیں بھیجتا رہے اور میں تیرا راستے میں شہید ہو کر کے واپس لوٹوں، پھر مجھے تو لوٹا دے۔ لیکن عبداللہ معلوم ہے تمہارے رب نے کہا، جابر معلوم ہے
تمہارے رب نے کہا عبداللہ سب کچھ مانگو دے سکتے ہیں لیکن دوبارہ دنیا میں زندہ واپس نہیں لوٹا سکتے۔ دوستوں ایک ہی زندگی ملی ہے جنت بنانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور زندگی ملنے والی نہیں ہے، ایک چانس ہے وہاں اور کوئی چانس نہیں ملتا۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس جنت کو حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ کر لو جس جنت کی لمبائی چوڑائی ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کے برابر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں بہت سارے اعمال ہیں جس کے ذریعے انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے اور جس کے ذریعے انسان جنت کو خرید سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ وہی چیزیں ایک خطبے کا وقت ہے، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن وہی وہ چیزیں جس سے انسان کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جائیں، جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے، انہی اعمال میں سے ایک بڑا عمل ہے ماہ رمضان۔ ماہ رمضان سمجھتے ہیں؟ ماہ رمضان اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت ہم نے تیار کی ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو میرے بھائی متقین کس کو کہتی ہیں؟ جس کے اندر تقوی آ جائے۔ دعا کرو اللہ سب کو متقین میں شامل کر لے اور سب کو تقوی نصیب کر دے۔ ہمارے اندر تقوی کیسے پیدا ہو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک ماہ رمضان کا روزہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو روزہ فرض کر کے ہمارا مقصد تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا ہے، تمہیں تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ایک مہینہ کا روزہ رکھو تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی عطا کر دے۔ تو ہمارے اندر تقوی آئے، یہی تقوی ہے جو انسان کی مغفرت کا اور جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے بھائیو ذرا اچھی طرح سے یاد رکھنا، بس یہی ایسے رمضان لگنے والا تھا جیسے آج رمضان، ممکن ہے رمضان کے پہلے آخری خطبہ ہو، شعبان کا آخری خطبہ ہے، ممکن ہے آنے والا خطبہ، ممکن کا یقین کامل ہے اگر زندہ رہے تو اگلا خطبہ انشاءاللہ جمعہ رمضان کے اندر، رمضان کا پہلا جمعہ ہوگا۔ بالکل رمضان قریب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے، برابر سنا ہوگا آپ لوگوں نے، فلما رکع عتبۃ، پہلے زینے پہ گئے تو کیا فرمایا؟ آمین۔ عام طور پر آپ کا دستور کیا تھا؟ آپ آئے ہیں گھر سے اور سیدھے پہلے زینہ، دوسرا زینہ، تیسرے پہ گئے، مقتدیوں کی طرف کر کے فرمایا السلام علیکم، بیٹھ گئے۔ بلال نے وہاں سے اذان دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ لیکن آج عجیب غیر معمول کے خلاف آج آپ کو کیا ہوا؟ پہلے زینے پہ گئے، پہلے زینے پہ چڑھے، جیسے آپ چڑھے اور اگلے پر چڑھنا چاہے آپ وہیں ٹھہر گئے۔ آپ کا رخ مقتدیوں کی طرف نہیں ہے، آپ زینے پر چڑھ رہے ہیں، آپ کا رخ جو ہے ممبر کی طرف ہے، لیکن جبرائیل وہیں آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں آج تک اللہ کے نبی کبھی ٹھہرتے نہیں تھے، پہلا دوسرا تیسرے پر چڑھ گئے اور مقتدیوں کی طرف رک کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے۔ لیکن آج تو نبی علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ نے فرمایا آمین، صحابہ کرام نے صرف آمین سنی، پھر اللہ کے رسول کا راستہ صاف ہوا، دوسرے زینے پہ گئے، دوسرے زینے پہ جانے کے بعد پھر آپ ٹھہر گئے، نہ تیسرے زینے پر چڑھنے کی نوبت آئی
نہ مقتدیوں کی طرف رخ کرنے کا موقع ملا، وہیں آپ کھڑے رہ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا آمین۔ تیسرے زینے پر گئے تو بھی مقتدیوں سے سلام کرنے کے لیے اپنا چہرہ مبارک مقتدیوں کی طرف نہ کر سکے، وہیں کھڑے ٹھہرے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا آمین۔ جب 3 مرتبہ آمین بولے پھر اس کے بعد آپ نے مقتدیوں کی طرف رخ کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو زندگی میں پہلی مرتبہ ہم نے معمول کے خلاف آپ کو منبر پر چڑھتے ہوئے دیکھا، ہمیشہ چڑھتے گئے، پہلے پر گئے، دوسرے پر گئے، تیسرے پر گئے، لیکن آج تو آپ ہر سینے پر روک لیے گئے اور ہر پر آپ نے آمین کہی، تو کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا دوستو یہی ایک حدیث ہمیں اگر اس پر غور کر لیں تو واقعی تقوی پیدا کرنے کے لیے، اپنی مغفرت کرانے کے لیے، ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بات اصل یہ ہے، پہلے سینے پر گیا تو میں نے دیکھا جبرائیل امین وہاں کھڑے تھے، ہم کو روک لیا، دوسرے سینے پر چڑھنے نہیں دیا۔ جیسے میں پہلے سینے پر قدم رکھا دیکھا جبرائیل امین سامنے کھڑے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک والدیہ، آپ کا جو امتی دونوں ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ پا لیا فلم یغفر لہو، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کے ساتھ احسان کر کے، انہیں راضی رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں مرنے کے پہلے ماں باپ کی خدمت کی برکت سے، ماں باپ کی فرما برداری کی وجہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لیا تو جبرائیل امین نے کہا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اب اس کو اپنی مغفرت، اپنی بخشش، اپنی رحمت سے اس بدبخت کو محروم کر دے۔ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ اس آپ کے امتی کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمتوں سے محروم کر دے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بددعا پیارے نبی کیسے آمین کہہ سکتے تھے؟ رحمت للعالمین، جو انسان کے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگو تمہارا باپ، تمہاری ماں، تم خود اپنی جتنی فکر نہیں کرتے، ہمارے نبی اس سے بھی زیادہ تمہاری فکر کرتے ہیں، تمہارے نجات کی، تمہاری کامیابی کی، تمہاری فلاح کی، تمہاری مغفرت کی، جہنم سے بچانے کی، عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی، تمہاری ماں، تمہارا باپ، بلکہ تم اپنی اتنی فکر نہیں کرتے جتنی فکر کس کو ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ذرا کیسے آمین کہہ دیں کہ ہاں اچھا ہے، ہمارے اس سمے دیکھو خاموش رہا آمین کہنے کی کے لیے امتی پر اتنی بڑی بددعا کہ ماں باپ اگر ناراض رہے، ماں باپ خوش نہ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے اور آئندہ اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ خاموش تھے، لیکن جبرائیل امین نے چھوڑا نہیں۔ فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اس نے یہ بددعا دی ہے، قل آمین، آپ اوپر آمین کہیں۔ جبرائیل امین کہتے آپ آمین کہیں، تب پیارے نبی نے اس پر کیا کہا؟ آمین۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا عمل ہماری مغفرت کا، ہماری بخشش کا، جہنم سے آزادی کا اور جنت کے حاصل کرنے کا وہ کیا ہے دوستو؟ ماں باپ کی فرما برداری، ماں کی خدمت، ماں باپ کی دیکھ بھال۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، سنن نبی داؤد کی روایت، کہتا ہے یا ابن عباس، یا ابن عم رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی من توبہ، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ میں نے کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاید اللہ اتنے بڑے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ فہل لی من توبہ، انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی من توبہ، میں نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے،
کیا اس کی بھی توبہ اللہ قبول کرے گا؟ اس کی بھی مغفرت ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس یہ نہیں پوچھے کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے، کہتے ہیں حل لک من ماں زندہ ہے، رونے لگا، کہا نہیں ماں تو اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ کہا ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا حل لک من خالۃ، چلو ماں تو نہیں ہے لیکن ماں کی بہن تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں ماں تو نہیں ہے لیکن ماں کی سگی بہن ہماری خالہ موجود ہے۔ کہا اچھا اللہ کی قسم اگر ماں نہیں ہے، اپنی خالہ کو ماں کا مقام دیتے ہوئے اپنے خالہ کی خدمت کر، خالہ کی خدمت کرے گا ماں کی بہن ہونے کی نیت سے، تو پہاڑوں کے برابر تو نے گناہ کیا ہے، جب بھی اللہ خالہ کی خدمت سے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائی مغفرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگر دوستو ماں باپ کی ہم نے اس کا خیال نہ رکھا تو ایک حدیث سنا کے بات کو آگے ہم بڑھا دیتے ہیں۔ امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام حاکم، بہقی شعب الایمان کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، عقبہ ابن عمرو کہتے ہیں ایک شخص آیا اللہ کے رسول کی مجلس میں، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہے یا رسول اللہ، فرمایا نعم۔ اس نے کہا یہ بتائیے ارائیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت زکاۃ مالی وصمت رمضان وقمتہ، میں 6 اعمال بڑی پابندی سے کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یا رسول اللہ ارائیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں، اس عقیدے پر ہوں کہ گردن کٹ جائے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، توحید۔ نمبر 2 وَأَنَّكَ رسول اللہ، اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نمبر 2 میرے بھائی ذرا غور سے سنو، نمبر 3 وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، ہمیشہ 5 وقتہ نماز کی میں پابندی کرتا ہوں، کوئی ایک نماز، کاروبار، سفر، نیند، کسی وجہ سے میں نماز چھوڑتا ہی نہیں۔ وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، 5 وقتہ نماز کی بڑی پابندی کرتا ہوں۔ نمبر 4 وَأَتَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي، مال کی زکات بڑی پابندی سے نکالتا ہوں۔ نمبر 5 وَصُمْتُ رمضان، میں ماہ رمضان کا روزہ بھی پابندی سے رکھتا ہوں۔ اور نمبر 6 وَقُمْتُهُ، رمضان کی راتوں میں سوتا نہیں، کھیلتا نہیں، غفلت نہیں کرتا، رمضان کی راتوں میں بڑی پابندی کے ساتھ قیام کرتا ہوں، تراویح کی نماز پڑھتا ہوں، تلاوت قرآن کرتا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہوں، ساری رات میں اللہ کی عبادت میں پورا رمضان گزار دیتا ہوں۔ 6 اعمال ہو گئے۔ کہا آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ 6 اعمال کرتے ہیں، سوال بتائیے فَمِمَّن مَّعَنَا، میں کن کے ساتھ جنت میں رہوں گا؟ بڑی پیاری بات، اتنے 6 اعمال میں کرتا ہوں، امید ہے اللہ جنت تو دے گا، لیکن بتائیں جنت میں کن کے ساتھ رہوں گا؟ آپ مسکرا اٹھے اور فرمایا واقعی اگر 6 اعمال کرتا رہا، توحید ہے، اتباع سنت ہے، اقامت صلاح ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، ماہ رمضان کا روزہ ہے، اور رمضان میں تراویح کی نماز، قیام رمضان، دن کا روزہ، اور رمضان کی راتوں کی عبادت، اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ 6 اعمال تو بتا رہا ہے واقعی یہ 6 اعمال کرتا رہا تو مبارک ہو، فأنت مع النبیین، قیامت کی جنت بھی کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ۔ نمبر 2 والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 3 والشہداء، شہیدوں کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ نمبر 4 والصالحین، صالحین کے ساتھ۔ دعا کرو سب کو نصیب ہو جائے۔ رمضان آ رہا ہے نا دوستو، بہت سارے ہوں گے جن کے ماں باپ بھی زندہ ہیں اور رمضان بھی صحت و عافیت کے ساتھ انشاءاللہ مل رہا ہے، غنیمت سمجھ لو۔ آپ نے فرمایا
فأنت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان چاروں کے ساتھ تو جنت میں رہے گا۔ اٹھا، السلام علیکم، دل باغ باغ، جو چاہتا تھا اس سے بڑی بشارت مل گئی۔ کچھ دور گیا تھا، پھر اوپر والا وہی بھیج دیا، ایسے جنت میں نہیں جائے گا، بلائیے اس کو۔ اللہ رسول فرمانا تھا اس کو بلا کر کے لاؤ، بلا کے لایا گیا۔ جب آیا دوبارہ، اب تو بہت خوش، جنت تو مل گئی، چار قسم کے لوگ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اور کچھ اللہ کا رسول بتائیں گے، بشارت سنائیں گے۔ آیا بڑی خوشی کے، آج فرمایا تم نے سوال کیا کیا؟ میں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رسول 6 اعمال کیا تو میں کن کے ساتھ رہوں گا؟ میں نے جواب کیا دیا؟ آپ نے تو دل خوش کر دیا۔ آپ نے فرمایا نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ رہے گا۔ آپ نے فرمایا نعم ونصب اصبعی، اور اپنی دونوں انگلیوں کو آپ نے اس طرح سے ملا۔ دیکھ، یہ جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہیں، کوئی فاصلہ نہیں۔ اگر یہ 6 اعمال کرتا رہا تو یقیناً اللہ کی قسم نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ایسے ہی مل کے رہے گا جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ لیکن سن لے، ما لم تعق والدیک، جب تک کہ تو نے اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھایا ہو۔ سب کچھ تو نے کیا، یہ 6 اعمال، لیکن اگر ماں باپ کی تو نے نافرمانی کیا اور ماں باپ کا تو نے دل دکھایا تو یاد رکھنا یہ ساری عبادتیں کوئی تیرے مغفرت اور تجھے جنت تک نہیں پہنچا سکتی۔ ما لم تعق والدی، جب تک یہ ساری 6 چیزیں یقیناً تیرے گناہوں کو معاف کرائے گی اور تو جنت بھی جائے گا، نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا، صالحین کے ساتھ رہے گا۔ شرط ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کر، ماں باپ کا دل نہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بشارت کے مستحق ہو جائیں۔ اور جو آپ نے بد دعا دیا، جبرائیل امین نے بد دعا دیا، اور آمین کس نے کہہ دیا؟ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔